یہ ہے کہ جب پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں آئی، اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں آئے تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ فضل فرمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرے سمجھ کے دروازے کو کھولا۔ کیا کیا؟ اس نے مجھے سمجھانا چاہا، اس لیے سمجھ میں آئی، ورنہ سب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو پہلی چیز وہاں آنا، کیا آنا؟ پھر دوسری چیز یہ جو سمجھ کی جو ہے، تو اس سمجھ میں جو ہے نا، پیر جب اپنی سمجھ عطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ سمجھ میں جب پیر اپنی سمجھ عطا کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں سمجھ کی سمجھ۔ تو وہی سمجھ کی سمجھ جو ہے نا، اس لاشعور تک پہنچتی ہے۔ کیا پہنچتی ہے؟ اس لاشعور تک پہنچتی ہے جس کے پاس وہ طاقت ہے، پھر وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا سے، میں گناہ گار تھا مجھے صوفی بناتی ہے۔ تو یہ سمجھ کی سمجھ کب پیر کی عطا ہوتی ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ دانا گلے گلزار ہوتا ہے خاک میں ملنے کے بعد، دانا گلے گلزار ہوتا ہے خاک میں ملنے کے بعد۔ تو دانا کون سا دانا؟ ایک تو وہ دانا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم دانا ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے جس کو ہم دانا ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کو ہم دانا ہی کہتے ہیں، عقل مندی کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اپنی دانائی کو پیر کے جب قدموں کے خاک میں ملا دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ پیر کے قدموں کی خاک میں جب وہ اپنی دانائی کو ملا دیتا ہے، اپنی سمجھ کو پیر کی قدموں کی خاک میں ملا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی سمجھ مٹ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی سمجھ مٹ جاتی ہے۔ جب مٹنے کے بعد تو پھر اس کی سمجھ میں کس کی سمجھ آتی ہے؟ پیر کی سمجھ آتی ہے۔ تو اب وہ جو سمجھتا ہے وہ اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ پیر کی سمجھ سے سمجھ رہا ہے۔ کس کی؟ پیر کی سمجھ سے سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے تو سرکار پیدہ عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بارہا دیکھا خواب پریشاں بات الجھی سمجھ کی سمجھ میں، بارہا دیکھا خواب پریشاں بات الجھی سمجھ کی سمجھ میں، جب سمجھ کی سمجھ آئی سمجھا خواب کی خود ہے تعبیر مجھ سے، خواب کی خود ہے